أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، پیدائش سے قبل کے کچھ اہم واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے قبل مکے کی سرزمین میں دو بڑے اور اہم واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ ہے زمزم کی کھدائی کا۔ سابقہ درس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں، قبیلہ بنو جرہم مکے سے جلا وطن ہوتے ہوئے مکے سے جاتے وقت انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا تھا، زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اس وقت سے زمزم کے کنویں کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ زمزم کا کنواں دوبارہ کھودنے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ بتائی گئی جہاں زمزم کا کنواں تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کنویں کو کھودنے کا بھی حکم دیا گیا۔ خواب میں وہ جگہ بتائی گئی۔ خود عبد المطلب فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ خانہ کعبہ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، خواب میں میرے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودیے۔ طیبہ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ، عمدہ۔ طیبہ کو کھودیے۔ میں نے اس سے پوچھا، طیبہ کیا چیز ہے؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چل گیا۔ دوسرے دن میں خانہ کعبہ میں آرام کر رہا تھا، وہی شخص خواب میں میرے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا، برہ کو کھودیے۔ برہ کے معنی میں بھی وہی ہیں، پاکیزہ ہونا۔ میں نے اس سے پوچھا، برہ کیا چیز ہے؟ اس دفعہ بھی وہ بغیر جواب دیے چلا گیا۔ تیسرے دن میں خانہ کعبہ میں آرام کر رہا تھا، پھر سے وہی شخص خواب میں آیا، آ کر کے مجھ سے کہا، مجنونہ کو کھودیے۔ مجنونہ انتہائی قیمتی اور نفیس چیز جسے آدمی اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، عربی زبان میں اس کو مجنونہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجنونہ کو کھودیے۔ میں نے اس سے پوچھا، مجنونہ کیا چیز ہے؟ تیسری دفعہ بھی وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ چوتھے دن پھر سے میں خانہ کعبہ میں آرام کر رہا تھا، خواب میں پھر سے وہی شخص نمودار ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، زمزم کھودیے۔ میں نے پوچھا، زمزم کیا چیز ہے؟ تب اس نے جواب دیا، زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، جو حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ بتا دی گئی جہاں زمزم کا کنواں موجود تھا، جسے قبیلہ بنو جرہم نے جاتے جاتے بند کر دیا تھا، پاٹ دیا تھا۔
جب زمزم کے کنویں کی خوبیاں واضح ہو گئی، اس کی جگہ معلوم ہو گئی، اور عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ وہ خواب سچا ہے، تو انہوں نے کدال پکڑی، اپنے لڑکے حارث ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک ہی لڑکا تھا، حارث، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی حارث کے علاوہ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی معیت میں زمزم کے کنویں کی کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ کھدائی کے دوران زمزم کی منڈیر نظر آ گئی، جو اس کی بالائی جو دیوار ہے نا وہ نظر آ گئی۔ جیسے ہی زمزم کے کنویں کی بالائی دیوار نظر آئی، عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا۔ قریش کے لوگ سمجھ گئے کہ عبد المطلب نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ قریش کے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یہ جو کنواں ہے یہ ہمارے جد امجد، ہمارے پردادا اسماعیل کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، لہٰذا اس میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ عبد المطلب نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے سوا اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، میں اس کنویں میں تمہیں شریک نہیں کر سکتا، اللہ نے یہ کنواں مجھے عطا کیا ہے۔ قریش کے لوگوں نے کہا اے عبد المطلب انصاف سے کام لو، ہم اس کنویں کو تنہا تمہاری ملکیت میں رہنے نہیں دیں گے، ورنہ ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، بات اگر ایسی ہی ہے، ایسے کرتے ہیں، ہم اپنے اس معاملے کا کسی کو منصف مقرر کر لیتے ہیں، ہم اس سے جا کر کے اپنے اس معاملے کا فیصلہ کروائیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، وہ جو منصف ہوگا، انصاف کرنے والا، تم ہی مقرر کرو، متعین کرو، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سب اسے منظور کر لیں گے، میں بھی اس فیصلے کو منظور کر لوں گا۔ چنانچہ قریش نے بنو سعد بن حذیل کی ایک کاہنہ عورت کا نام پیش کیا، جو شام سیریا کے علاقے میں رہتی تھی۔ عبد المطلب نے منظور کر لیا، چلو اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب بنو عبد مناف کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد شام روانہ ہوا، سیریا روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکے سے لے کر کے شام کا جو راستہ ہے پورا صحرائی تھا، صحرا سے ہو کر کے گزرنا تھا۔ دوران سفر ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ واقعہ یہ ہے، راستے میں قافلے والوں کا پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت کی وجہ سے قافلے والے بدحال ہو گئے، موت انہیں نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے قافلے والوں کو مشورہ دیا، پیاس کی شدت کی وجہ سے اب ہم سب لوگ مر جائیں گے، ایسے کرتے ہیں ہم میں کا ہر ایک اپنی اپنی خبر کھود لے، اس لیے کہ ابھی توانائی ہمیں باقی ہے، اب بھی ہمیں طاقت باقی ہے، اس لیے ایسے کرتے ہیں ہر شخص جو ہے اپنی اپنی خبر کھود لے، جو مرے گا اس کے ساتھ ہی اسے دفن کر دیں گے، یہاں تک کہ آخری شخص بچے گا۔ دیکھیے ساری لاشیں ضائع ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک لاش ضائع ہو جائے، جو آخری مرے گا اس کی ایک لاش ضائع ہو سکتی ہے، بقیہ سب لاشیں تو دفن کر دی جائیں گی، تو ساری لاشیں ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ ایک لاش ضائع ہو جائے۔ لوگوں نے اس مشورے کو قبول کر لیا،
پھر عبد المطلب نے کہا یہ بڑی حماقت ہوگی کہ ہم پانی کی تلاش میں نکلے بغیر اسی طرح موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، یہ بھی بڑی حماقت ہے، بیوقوفی کی بات ہوگی۔ ہم ایسے کرتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا ہو، بندوبست کیا ہو۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نے اپنی سواری اٹھائی۔ جیسے انہوں نے سواری اٹھائی، صحرا میں جو ہے نا میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ پھر سے ایک دفعہ عبد المطلب نے نعرے تکبیر بلند کیا، سارے قافلے والوں نے سیراب ہو کر کے پانی پیا۔ اب اس کے واقعے کے بعد قافلے والے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ آپ کے حق میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے آب و گیاہ جنگل میں آپ کے ذریعے سے ہمیں سیراب کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ آپ کو عطا کیا ہے، لہٰذا اب ہم آپ سے زمزم کے کنویں کے معاملے میں نہیں جھگڑیں گے۔ چنانچہ لوگ واپس ہو گئے وہیں سے، اس کاہن عورت کے پاس اپنا معاملہ لے کر کے نہیں گئے۔ تو اس واقعے سے یہ بات عبد المطلب کا مقام، مرتبہ، ان کا شرف لوگوں میں واضح ہو گیا۔ تو گویا پورے اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو عبد المطلب کا جو خاندان ہے، اس کا خانوادہ ہے، ان کی توجہ اس کی طرف مرکوز کرنے والا تھا، اس لیے کہ انہی کے اولاد میں خاتم النبیین کی بعثت ہونے والی ہے۔ اب لوگ عزت کے ساتھ عبد المطلب اور ان کے خانوادے کو دیکھنے لگے۔ تو اس طرح دوبارہ زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا، جس کو قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے جاتے جاتے پاٹ دیا تھا۔ یہاں رک کر کے کچھ باتیں زمزم کی فضیلت سے متعلق، زمزم کے پانی کی خصوصیات سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اس لیے کہ حج کے دن بھی ہیں اور ذی الحجہ کے ایام بالکل قریب ہیں۔ غالباً آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے، کیا کتنی تاریخ ہے آج؟ 28 ہے، 29 ہے، انڈیا میں 28 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زمزم کا پانی ہے، یہ پانیوں کا سردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو تمام پانیوں پر ایسی فضیلت اور فوقیت بخشی ہے جو کسی اور کو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکہ، انہا مبارکہ، یہ جو بہت بابرکت پانی ہے، یہ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں، ان کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے لگا سکتے ہیں جو آگے میں ذکر کروں گا۔ زمزم کی ایک اہم فضیلت یہ ہے، جو کوئی اس کو پینے کے بعد جائز دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد آدمی جو بھی جائز دعا اللہ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیک مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جس نیک مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا۔ ابن خزیمہ جانتے ہیں آپ، سنا ہے نام؟ بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث کی فیمس کتاب بھی ہے نا ابن خزیمہ کے نام سے، ٹھیک ہے، بڑے محدث۔ حافظ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا آپ کو اتنا سارا علم کہاں سے حاصل ہو گیا؟ آپ کو اتنا سارا علم کہاں سے حاصل ہو گیا؟ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیک مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، سو میں نے اس نیت سے زمزم کا پانی پیا کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ میں نے زمزم کا پانی اس نیت سے پیا کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، تو اللہ نے مجھے نفع بخش علم عطا کیا۔ دیکھیں ایک عجیب و غریب واقعہ، مشہور محدث حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہ حدیث بیان کی ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیک مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص اٹھا، ممکن ہے گھر گیا ہوں، گھر جا کر کے زمزم کا پانی پی کر کے واپس آیا، آ کر کے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، سفیان بن عیینہ بہت پائے کہ بڑے محدث امام مالک کے اساتذہ میں سے، آ کر کے عرض کرنے لگا آپ نے جو حدیث بیان کی ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس جائز نیک مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ شخص سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا میں زمزم کا پانی اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے، میں زمزم کا پانی اس نیت سے پی کر کے آیا ہوں کہ آپ مجھے 100 حدیثیں سنائیں گے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا بیٹھ جا، اس کے بعد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 100 حدیثیں سنائی۔ اس طرح کا تجربہ آپ ہمارے ساتھ نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ وہ بڑے بڑے محدث تھے، سند اور متن کے ساتھ ان کو حدیثیں یاد رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غضب کا حافظہ عطا کیا تھا۔ سوید بن سعید وہ کہتے ہیں رأیت عبداللہ بن مبارک بمکہ، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو مکے میں دیکھا، اتا زمزم، زمزم کے کنویں کے پاس آئے، فاستقى منه شربہ، آپ نے زمزم کا ایک گھونٹ پیا، زمزم کا پانی آپ نے پیا، پھر قبلہ رخ ہوئے، پھر کہنے لگے اللہم ان ابن ابی الموال، اے اللہ ابن ابی موال نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے محمد بن منقدر کے حوالے سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، وَهَذَا أَشْرَبُهُ لِعَطَشِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ میں زمزم کا پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ تو قیامت کے دن کی پیاس سے مجھے محفوظ رکھ۔ میں اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے یا قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہنے کے لیے اے اللہ میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں، مجھے وہاں پیاسا ہونے سے بچا دے۔ دیکھیں اللہ اکبر، سلف کن کن مقاصد کے لیے زمزم کا پانی پیتے تھے۔ اسی طرح مشہور محدث ابو عبداللہ حاکم نیساپوری، مستدرک الحاکم، بار بار آپ نے سنا ہوگا، حدیث کی ایک مشہور کتاب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک الحاکم،
کئی کتابوں کے مؤلف مصنف، انہوں نے زمزم کا پانی تصنیف اور تالیف میں مہارت حاصل کرنے کی نیت سے پیا۔ آپ خود فرماتے ہیں شربت ماء زمزم، شربت ماء زمزم، میں نے زمزم کا پانی پیا، وسألت اللہ ان یرزقنی حسن التصنیف، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اچھا مصنف بنا دے۔ مصنف رائٹر، اللہ تو مجھے اچھا مصنف بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، آپ نے سووں کتابیں تصنیف کر دی۔ ان کے سب سے مشہور کتاب مستدرک الحاکم ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر ہیں، جن کو کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع نہیں کیا ہے، ذکر نہیں کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری میں حدیثیں درج کی لکھی تو ان کے اپنے کچھ کنڈیشنز تھے۔ کوئی حدیث جب ان کنڈیشنوں پہ اترتی تبھی جا کر کے اس حدیث کو صحیح بخاری میں درج کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری روایتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کے نزدیک جو ہے نا کچھ شروط تھے، اعلیٰ درجے کے شروط تھے۔ جب کوئی بھی حدیث اس شرط پر اترتی تو پھر صحیح بخاری میں اسے درج کیا کرتے تھے۔ امام مسلم کے نزدیک اپنے کچھ شروط تھے، تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو جو بخاری اور مسلم کے شروط پر ہیں لیکن ان حدیثوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہے، ایسی حدیثوں کو انہوں نے مستدرک الحاکم، مستدرک علی الصحیحین کے نام سے ان کی یہ کتاب ہے۔ زمزم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ فیہ طعام من الطعم، اس میں کھانے کی قوت ہے، اس میں کیا ہے؟ کھانے کی قوت ہے۔ وشفاء من السقم، اور بیماریوں سے شفا ہے اس میں، اس پانی میں کیا ہے؟ بیماریوں سے شفا موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحم من فیہ جہنم، بخار کی شدت جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے۔ فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمْ، اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل ماء زمزم فی الاداوہ والقرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کو مشکزوں میں، برتنوں میں بھر کر لے جاتے تھے، مکے سے مدینہ مشکزوں میں بھر کر آپ لے جاتے تھے۔ وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا جو پانی ہوتا تھا بیماروں پر آپ انڈیلتے تھے۔ وَيَسْقِيهِمْ، اور بیماروں کو زمزم کا پانی پلاتے تھے۔ تو اللہ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتٌ بِمَكَّةِ، مکے میں مجھ پر ایک ایسا وقت بھی آیا سقمت فی، بیمار ہو گیا، میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَاء، نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے۔ فَكُنْتُ أَتَعَالَجُ بِهَا، فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کرتا تھا۔ کس کے ذریعے سے؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ وہ کیسے علاج کرتے تھے؟ فرماتے ہیں آخذ شربۃ من ماء زمزم، میں زمزم کا گھونٹ لیتا تھا۔ وَأَقْرَأُ عَلَيْهَا مِرَارًا، بار بار سورہ فاتحہ پڑھتا تھا۔ ثم أشربه، پھر زمزم کا پانی میں پیتا تھا۔ تو زمزم کا پانی لے کر کے بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے زمزم کے پانی کو میں پیا کرتا تھا۔ فوجدت بذلك البرء التام، اللہ
تو اس کے ذریعے سے مجھے مکمل صحت حاصل ہوگی، اللہ نے مجھے مکمل شفا عطا کی۔ فرماتے ہیں ثم صرت اعتمد ذلك عند كثير من الاوجاع، اس کے بعد میرا معمول بن گیا، میں بہت ساری بیماریوں میں، تکلیف میں اسی زمزم پر اعتماد کرتا تھا۔ فانتفع بها غایۃ الانتفاع، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ذریعے سے حد درجے فائدہ پہنچایا۔ اور مزید لکھتے ہیں وقد جربت انا وغیری من الاستسقاء بماء زمزم امورا عجیبہ، میں نے اور میرے علاوہ کئی لوگوں نے زمزم پی کر عجیب و غریب امور کا تجربہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے۔ کون کہتے ہیں یہ بات؟ علامہ ابن القیم، ان کی مشہور کتاب ہے، جانتے ہیں نا، زاد المعاد ہے ان کے علاوہ۔ طب نبوی پر سب سے فیمس کتاب کن کی ہے؟ طب نبوی پر سب سے فیمس کتاب کن کی ہے؟ انہی کی ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی طب نبوی۔ زمزم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، زمزم کا پانی جو ہے دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور خوف کو ختم کرتا ہے۔ زمزم کا پانی دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور خوف کو ختم کرتا ہے۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ جو ہے شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 2 دفعہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک جب آپ کی عمر 4 سال تھی، ٹھیک ہے، کہاں تھے آپ؟ بنو سعد میں، حلیمہ سعدیہ کے ہاں۔ تو جبریل آئے، پکڑا، لٹایا، سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں جو شیطانی حصہ تھا اسے نکال کر کے پھینک کر کے رکھ کر کے سل دیا۔ دوسری دفعہ معراج سے قبل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، معراج سے قبل بھی جو ہے نا ایک دفعہ آپ کے سینے کو چیرا گیا، دل کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آپ کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکے میں تھا، ایک میری چھت کھولی گئی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، زمزم سے دھویا، پھر سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا ایک تشت لائے اور اسے میرے سینے میں انڈیل دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زمزم کے ساتھ دھونے میں حکمت یہ ہے تاکہ اس کے ساتھ آسمان، زمین، جنت اور جہنم دیکھنے کے لیے آپ کو طاقت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ وہ عالم بالا کے جو مناظر ہیں نا، ممکن نہیں تھا انسان دیکھ سکے، تو اللہ نے زمزم کا پانی پلا کر کے آپ کے دل کو کیا کر دیا، آپ کے سینے کو یا دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر کے آپ کے سینے کو مضبوط کر دیا گیا۔ تو لکھتے ہیں زمزم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل کو طاقت پہنچاتا ہے، خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ زمزم کا پانی خوف کو ختم کرتا ہے، دل کو طاقت پہنچاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ خوف اور وحشت میں مبتلا رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے ان دنوں جو ہے نا ایک بیماری لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، ہول، کیا بولتے ہیں اس کو، بے قراری، ہول، جسے دیکھو سب لوگ ہول کی شکایت کر رہے ہیں، بے قراری، بے چینی۔ تو جو لوگ یقیناً اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، بے چینی میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بکثرت زمزم کا پانی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو ختم کر کے ان کے دل کو مضبوطی عطا کرے گا۔ زمزم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کھانے کو کھانا بھی ہے،
صرف پانی نہیں ہے بلکہ کھانا بھی ہے یہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 1 ماہ مقیم رہے۔ اس دوران ان کا گزارا کس پر تھا بولیے؟ زمزم پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف زمزم کا پانی پی کر کے 1 ماہ زندہ رہے۔ ان کا مشہور و معروف واقعہ ہے، آگے ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا متی کنت ہا ہونا، کب سے ہو مکے میں، کب آئے یہاں؟ ابو ذر نے کہا کنت ہا ہونا منذ 30 بین لیلۃ و یوم، 30 دن یا رات سے میں یہاں ہوں۔ 30 آئے ہوئے 1 ماہ ہو گئے، 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا فمن کان یطعمک، فمن کان یطعمک، تجھے کون کھلاتا تھا کھانا؟ فمن کان یطعمک، تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ 1 ماہ ہو گئے، اجنبی شہر میں ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں۔ اطلاع مل گئی مکے میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں، پہنچ گئے مکہ، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے پوچھنے کے لیے محمد کون ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو اسلام لانے کی وجہ سے ستایا جا رہا تھا، ہمت نہیں ہوئی لوگوں سے پوچھنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ 1 ماہ کے بعد ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ پوچھے 1 ماہ سے تم ادھر ہیں اجنبی شہر میں، تمہیں کون کھلاتا تھا؟ ابو ذر فرمانے لگے ما کان لی طعام الا ماء زمزم، سوائے زمزم کے پانی کے میرے لیے کچھ بھی کھانا نہیں تھا۔ ما کان لی طعام، میرے لیے کچھ کھانا نہیں تھا، الا ماء زمزم، سوائے زمزم کے پانی کے۔ فسمنت، میں زمزم کا پانی پیتا رہا، نہ صرف یہ کہ میری بھوک مٹ گئی بلکہ میں موٹا ہو گیا، میری جو پیٹ کی جو سلوٹیں ہیں نا وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں موٹا ہو گیا ہوں۔ فرماتے ہیں وما اجد علی کبدی صفۃ جوع، میں نے اپنے اندر کبھی بھوک محسوس نہیں کی، میں نے اپنے کلیجے میں بھوک کی کمزوری محسوس نہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکہ، ابو ذر یہ بہت بابرکت پانی ہے، انہا طعام طعم، یہ کھانے کو کھانا بھی ہے، صرف سے پیاس نہیں بجھتی ہے بلکہ غذائی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اس سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا نسمیہا شباعہ، ہم زمزم کے پانی کو شباعہ کے نام سے پکارتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ شباعہ، پیٹ بھرنے والا۔ فرماتے ہیں کننا نجدھا نعم العون علی العیال، ہم اپنے اہل و عیال کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زمزم کے پانی کو بڑا معاون اور مددگار پاتے تھے۔ جس کے بھی زیادہ بچے ہوتے تھے نا وہ آ کر کے زمزم کے پانی کے ارد گرد ڈیرا ڈال دیتے تھے، زمزم کا پانی پی کر کے زندگی گزر جاتی تھی ان کی، کھانے کو ملے نہ ملے زمزم کے پانی سے ان کی غذائی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبرنی، مجھے ایک شخص نے خبر دی انہ ربما بقی علیہ 40 یوما، وہ بعض دفعہ جو ہے 40 دن تک زمزم کا پانی پی کر کے گزارا کرتا تھا، 40 دن تک اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ وَكَانَ لَهُ قُوَّةٌ، پھر بھی اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی، یجامع بها اہلہ، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، وَيَصُومُ وَيَطُوفُ، روزے رکھتا تھا، کئی دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا تھا، 40 دن تک صرف زمزم کے پانی پر گزارا ہے۔ اس کے باوجود اتنی قوت ہے کہ آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور کئی دفعہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے۔
خیر چلیں، یہ رہی کچھ باتیں زمزم کی کچھ خصوصیات سے متعلق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دو بڑے واقعات پیش آئے تھے، ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ ہے اصحاب الفیل کا واقعہ، ہاتھی والا۔ یہ واقعہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یہ واقعہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کی تفصیل آپ کو سیرت اور تاریخی کتابوں میں ملے گی، تفصیل آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گی، اس کی تفصیل سیرت اور تاریخی کتابوں میں ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سفر میں مکہ جا رہے تھے، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ جانتے ہیں، سیرت کا مشہور و معروف واقعہ، آگے وہ واقعہ آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں جب آپ مکہ جا رہے تھے، اصل میں واقعہ یہ تھا کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ نکلے تو یہ وہی سفر ہے، بعد میں جا کر کے حدیبیہ کا واقعہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ تو اس واقعے میں ہے اذا کان بالثنیۃ التي یہبط علیہم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکے کو راستہ اترتا ہے، برکت به راحلتہ، آپ کی سواری بیٹھ گئی، اب جس اونٹنی پر سوار تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ بیٹھ گئی۔ فقال الناس حل حل فالحت، لوگوں نے آپ کی اونٹنی کو اٹھانے کے لیے حل حل کہا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تب لوگوں نے کہا خلعت الخصوہ، خلعت الخصوہ، خصوہ اڑ گئی ہے، خصوہ اڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت الخصوہ، خصوہ اڑی نہیں ہے، وما ذاک له بخلق، نہ یہ اس کی عادت ہے، نہ اس کی یہ عادت ہے۔ آپ نے فرمایا ولیکن حبسها حابس الفیل، بلکہ اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، اسے اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ تو آپ نے اس حدیث میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ حبشہ کی بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ نامی ایک شخص گورنر تھا۔ یمن کا گورنر کون تھا؟ ابرہہ، حبشہ کی بادشاہ کی طرف سے۔ ابرہہ نے صنعاء میں، صنعاء ایک مقام کا نام ہے، یمن کے ایک مقام کا نام ہے، اس نے صنعاء کی سرزمین میں ایک بہت بڑا گرجا گھر، ایک بہت بڑا چرچ اس نے بنایا، اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے ادھر آیا کریں، اس نے جو گرجا تعمیر کیا تھا اس کا رخ کریں۔ اب یہ بات جو تھی اہل مکہ کے لیے اور دیگر قبائل کے لیے بڑی ناگوار تھی۔ اب کیا کیا ایک شخص، جب اس کو یہ خبر ملی کہ ابرہہ نے ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا ہے، اس کی نیت یہ ہے، تو ایک شخص یمن گیا، اس کی تعمیر کردہ گرجا گھر میں جا کر کے ٹوائلٹ کر دیا، پاخانہ کر دیا۔
ابرہہ کو جب اس کی اطلاع دی گئی وہ غضبناک ہو گیا، چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تقریباً کتنا لشکر تھا جانتے ہیں اس کا؟ مکہ پہنچتے پہنچتے 60,000 کا لشکر تھا، 60,000، 60,000 کا لشکر جرار لے کر کے نکل کھڑا ہوا۔ بالآخر مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ڈیرا ڈال دیا اور وہاں کچھ لوٹ مار بھی کی اس نے وادی محصر میں۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ پر اس نے قبضہ جما لیا۔ وادی محصر میں پہنچ کر اس نے مکے والوں کو پیغام بھیجا۔ پیغام کیا تھا اہل مکہ والوں کے لیے کہ میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، قتال کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کعبۃ اللہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ، رکاوٹ نہ بنو، تعرض نہ کرو، تمہاری جان اور مال محفوظ رہے گی، ورنہ مجبوراً مجھے تم سے بھی قتال کرنا پڑے گا۔ اگر اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو تو میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اہل مکہ کو اس نے پیغام بھیج دیا۔ ان دنوں مکے کے سردار کون تھے؟ عبد المطلب ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا عبد المطلب ہی تھے۔ ابرہہ کے پیغام پر عبد المطلب گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے ہاں چلے گئے۔ ابرہہ عبد المطلب کی وجاہت سے بڑا متاثر ہوا، اس لیے کہ بڑے رعبدار شخصیت کے مالک تھے عبد المطلب۔ جب دیکھا متاثر ہو گیا، ان کی وجاہت سے بڑا متاثر ہوا، خود استقبال کے لیے اتر آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا میرے اونٹوں کی واپسی، تم نے میرے 200 اونٹوں پر جو ناحق قبضہ کر لیا ہے، اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ اب ابرہہ بڑا حیران ہوا، اب تک عبد المطلب کے تئیں اس کے دل میں جو وجاہت تھی نا، گویا وہ ختم ہو گئی ہو۔ یہ کیا ہے، میں کعبۃ اللہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کو اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہے۔ اب وہ عبد المطلب سے یہی بات اس نے کہی، کہنے لگا میرا خیال تھا کہ آپ کعبۃ اللہ سے متعلق بات کریں گے، لیکن آپ اپنے اونٹوں کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کا میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، کعبے کا مالک میں نہیں ہوں۔ اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، آپ جانیں وہ جانیں۔ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں میرے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، آپ جانیں پھر خانہ کعبہ کا رب جانے۔ اور قریش بھی جانتے تھے 60,000 کا لشکر ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع سے تمام مشرکین مکہ نے، تمام قریش نے اپنے تمام 360 معبودوں کو بھول کر کے صرف اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ مصیبت میں جو ہے نا انسان کی فطرت نکھر کے آ جاتی ہے، لیکن بڑا تعجب ہوتا ہے مشرکین مکہ کم از کم مشکل اوقات میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ مصیبت میں بھی ایسی فطرت مسخ ہو چکی ہے، مصیبت میں بھی زبان سے اللہ نہیں نکلتا ہے، مصیبت میں بھی یا عبد القادر جیلانی اغیثنی،
مشرکین مکہ کم از کم مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہاں فطرت اتنی مست ہو چکی ہے، شیطان نے ان کی فطرتوں کو اس قدر بدل دیا ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ خیر، بات چیت ہوئی، اس کے بعد ابرہہ جو ہے کعبے کی طرف پیش قدمی کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، اس کو کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھایا، لیکن وہ ہاتھی تیار نہیں ہوا، اس کو مارا گیا، بہت مارا گیا، لیکن ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ہاتھی کو کسی اور سمت موڑا جاتا تو چلنے لگتا تھا، جیسے اس کو کعبۃ اللہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ ابھی یہ لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ اللہ نے بھیج دیے، پرندوں کا لشکر اللہ نے بھیج دیا۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، دو دو کنکر ان کے پنجوں میں تھے، تو گویا ایک پرندے کے پاس کتنے، چونچ میں ایک اور تین کنکر۔ اب یہ پرندے جو ہے ابرہہ کے لشکر پر کنکروں کی بارش کر دی، اور یہ کنکر تیزی سے ایسے گرتے جیسے بندوق پھینکا جاتا تو کیا حال ہوتا، جس طرح بندوق لگنے سے بندوق چیر کر کے نکل جاتی ہے نا، اسی طرح یہی معاملہ، جب وہ کنکر کسی پر لگتے اس کو زخمی کر دیتے تھے یا تو چیر پھاڑ کر کے نکل جاتے تھے۔ ابرہہ کا اکثر و بیشتر لشکر جو ہے نا وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ کچھ لوگ بچ کر نکلے، چونکہ انہیں کنکر تو لگ چکا تھا، زخمی ہو گئے تھے، راستے میں مر گئے۔ ابرہہ بھی راستے میں مر گیا اسی کنکر کے زخم کی وجہ سے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا اسباق معلوم ہوئی ہیں؟ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کیا ہیں؟ ایک تو کعبۃ اللہ کا مقام اور مرتبہ واضح ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ اور اہل عرب سے عیسائیوں کا جو حسد ہے نا وہ بھی واضح ہو گیا۔ اہل مکہ، اہل عرب، خانہ کعبہ سے عیسائیوں کا جو حسد ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر کے اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے، واقعہ فیل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا نا، آپ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس واقعے کے 50 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب یہ واقعہ دو اعتبار سے آپ کے نبوت کی دلیل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھی والے غالب آتے تو اہل مکہ غلام بنا لیے جاتے اور قیدی بنا لیے جاتے، مگر اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں حالتوں میں، یعنی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، جب آپ بچپن میں تھے، تاکہ ان دونوں حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلامی کے لمحات نہ آئیں، تاکہ آپ غلامی کے مرحلے سے گزارے نہ جائیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دیکھیے، دوسری وجہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین بات نقل کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یہ جو ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال ہوا تھا، پیش آیا تھا. جس سال آپ کی پیدائش ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. لکھتے ہیں بیت اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان مشرکین کے بنسبت عیسائیوں کا مذہب بہتر تھا جو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آئے تھے. یہ بتوں کے پجاری وہ اہل کتاب. بہت سارے معاملات میں شریعت نے جو ہے نا اہل کتاب کی تائید بھی کی. بہت سارے معاملات میں اہل کتاب سے معاملات کے احکام الگ ہیں، مشرکین سے معاملات کے احکام الگ ہیں. بہت سارے معاملات میں اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی لڑکیوں سے نکاح اسلام میں حلال کیا گیا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان مشرکین کے بنسبت عیسائیوں کا جو مذہب تھا وہ بہتر تھا. اب سوال یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیوں کر دیا؟ لکھتے ہیں اس کی وجہ یا تو خود خانہ کعبہ ہے، اس کی وجہ یا تو خود خانہ کعبہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابرہہ کے لشکر کو جو تباہ و برباد کیا گیا یا تو خانہ کعبہ کی وجہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تو فرماتے ہیں الغرض یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اہم ترین دلیل ہے. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے تمہید اور پیش خیمے کی حیثیت رکھتا ہے. خیر بڑا اہم ترین واقعہ ہے. اس واقعے سے عربوں میں ایک نئی تاریخ کا آغاز بھی ہو گیا، اس لیے کہ عرب کے لوگ جو ہے نا اپنی بول چال میں اور تحریر میں عام طور پر یہی ذکر کرتے ہیں کہ فلاں واقعہ عام الفیل کے اتنے سال پہلے پیش آیا، عام الفیل کے اتنے سال بعد پیش آیا. تو یہ اس واقعے سے عربوں میں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو گیا. اسی لیے جب بھی ہم ہجرت سے قبل کسی بھی صحابی کے اسلام لانے سے متعلق گفتگو ہوگی، ولادت سے گفتگو ہوگی، ہم بھی یہی بات کہیں گے کہ فلاں صحابی جو ہے عام الفیل کے اتنے سال بعد مسلمان ہوئے، اتنے سال بعد پیدا ہوئے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق اہل علم لکھتے ہیں کہ عام الفیل کے سال آپ کی عام الفیل اسی سال آپ کی ولادت ہوئی. تو غرض آج کے درس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے دو بڑے واقعات، ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ، دوسرا عام الفیل ہاتھی والوں کا واقعہ. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو سیرت کا جو موضوع ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، عالی نسب کی حکمتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. ٹھیک ہے، آپ کے خاندان اور قبیلے سے متعلق اکثر و بیشتر باتیں ہو چکی ہیں. کچھ باتیں اگر باقی رہ گئی ہیں تو آپ کے خاندان اور قبیلے سے متعلق شارٹ گفتگو. تو بالفاظ دیگر انشاءاللہ اگلی کلاس سے باقاعدہ طور پر جو سیرت کا جو موضوع ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں گے. اب اگلی کلاس کب ہوگی؟ عید الاضحیٰ کے بعد. نیکسٹ ویک میں نہیں ہوں، اصل میں سنڈے ہی کو میں واپس آ رہا ہوں، لیکن پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو مشکل ہوگا، کیونکہ میں اڑپی شیرور کے سفر میں ہوں 2 دن کے لیے، جمعہ اور سنیچر. وہاں سنیچر رات نکلوں گا، شاید صبح پہنچ جاؤں نہ بھی پہنچوں، ڈوٹ ہے. تو جو بھی بقیہ جو کلاس ہوگی وہ عید الاضحیٰ کے بعد ہی. ٹھیک، بس کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم و برکاتہ۔ سوال ہے، جب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے درخواست کی کہ آپ کو چچا کلمہ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ میں اللہ کے پاس یہ کروں گا، تو انہوں نے کہا نہیں میں عبد المطلب کے میں عقیدے پر کروں گا۔ تو جب عبد المطلب نے ان کا گمراہ رہا کہ خانے کعبہ کا مالک اللہ ہے، اس اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ کرے گا، تو سمجھ گیا جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ان کے جملے سے تو لگ رہا ہے کہ وہ موحد ہیں، ٹھیک ہے، اور عبد المطلب کے دین پر ابو طالب کا مرنا یہ بتا رہا ہے کہ عبد المطلب موحد نہیں تھے بلکہ مشرک تھے۔ تو یہ بات تو سب جانتے ہیں، ایک کامن سی بات ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، توحید ربوبیت کو یہ لوگ تسلیم کرتے تھے۔ جہاں عبادت کی باری آتی تھی تو وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بھی کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی بھی کرتے تھے۔ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، لیکن نارمل حالتوں میں اپنے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب کا معاملہ ایسے ہی تھا، ٹھیک ہے، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر سب مانتے تھے۔ یہ صرف عبد المطلب کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمام مشرکین مکہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہی کو خالق مانتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ، کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ یہ جو جملہ ہے یہ توحید ربوبیت ہی کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ جو ہے موت کے وقت پر جو ہے مسلمان کہتے ہیں یا غوث بول کے مرتے ہیں، ان کی جان یا غوث پر جاتی ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ انما نبی کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ جو مرے گا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہوا تو کامیاب، خاتمہ برا ہوا تو ناکام، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو سوء خاتمہ کی دلیل ہے، یہ بری موت کی علامت ہے۔ یہ تو حسن خاتمہ یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہو۔ اگلے کتاب کی لڑکیوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ جو جائز ہے، کیا کیا کنڈیشنز ہیں، یا عام ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ نکاح کر لے، کیا ہے اس کی؟ اہل کتاب کا ذبیحہ، ٹھیک ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے دو کنڈیشنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اسے وہ لوگ شرعی طریقے سے ذبح کریں۔ تو 3 دن بسکٹ اٹھا کر شرعی طریقہ کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ ذبح نہیں کرتے ہیں، کرنٹ شاک کے ذریعے سے گردن مڑوڑ دیتے ہیں، تو حلال نہیں ہے۔ شرعی طریقے سے اس طرح ذبح کریں کہ اس کا حلقوم جو شہرگ ہے، جو رگے جان ہے، وہ کٹ جائے، جس طرح ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شرعی طریقے سے ذبح کریں گے وہ لوگ، شرعی طریقے سے وہ لوگ ذبح کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام نہ لیں۔ اسی بنا پر اہل علم کہتے ہیں عیدوں کے موقع پر جو عیسائی جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ نہ کھایا جائے۔ کیوں؟ وہ لوگ ممکن عیدوں میں تو کامن سی بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے ہی، تو عیدوں کے موقع پر جو ان کا جو گفٹ، خاص کر جو نان ویج اگر گفٹ آئے تو نہ لیں اہل کتاب کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کنڈیشنوں کے ساتھ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہوگا، ایک شرعی طریقے سے ذبح کریں اور دوسرا غیر اللہ کا نام نہ لیں۔ اب بعض نے کہا اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، کیا بسم اللہ ان کے لیے بھی کنڈیشن ہے یا نہیں ہے؟ کچھ نے کہا کہ ہاں ان کے لیے بھی کنڈیشن ہے، وہ بسم اللہ بولیں گے تو ہی کھانا ہے ورنہ نہیں کھانا ہے۔ بقیہ رہ گیا معاملہ نکاح کا، ٹھیک ہے۔
جو بھی کتابی عورت ہے جو کتاب کو مانتی ہے اور اس کا جو ہے رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے، اور تورات انجیل پر ایمان ہے، خواہ وہ محرف شدہ تورات پر ہی کیوں نہ ہو، تحریف شدہ تورات اور انجیل پر ہی کیوں نہ ہو، وہ اہل کتاب میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو کافر کہنے کے باوجود لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے کافر کہنے کے باوجود اہل کتاب کو ان کی لڑکیوں سے جو ہے نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب آدمی کو اپنے دین کے معاملے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آدمی کو نالج کم ہے، وہ دین کے بارے میں نہیں جانتا ہے، کتابی لڑکی سے نکاح کر کے پھر ان کے دین سے متاثر ہو گیا۔ اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض دفعہ اس معاملے میں سختی کی۔ کیوں؟ اس طرح سے یہ جو عوامی جو طبقہ ہے جن کو کچھ دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے نا اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کر رہے تھے، پھر ان کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے کافر یا مرتد ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرنے سے ہم نقصان سے بچانا ہے۔ شادی کر کے آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے ہم کیا ہے کہ آپ نقصان سے بچائیں۔ اگر نقصان کا اندیشہ ہو، پہلے تو آپ دینی اعتبار سے اتنا مضبوط ہوں، یقین ہو کہ انشاءاللہ آپ اسے مسلمان نہ بھی بنائیں تو کم از کم آپ اس کے عقیدے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہم ترین کنڈیشن ہے۔ کس کے بارے میں؟ ہاں جی، کیا ہے؟ دو بھی چلے گا، نیت بھی کافی ہو جائے گی انشاءاللہ، نیت سے ہی پی لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ آپ دعا بھی کرنا چاہے تو دعا بھی کرو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ زمزم کے پانی کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے کھڑے ہو کر کے ہی پینا ہے بول کر کے، ایسا نہیں ہے۔ زمزم کے پانی کا بھی وہی حکم ہے جو عام پانیوں کا ہے۔ جس طرح عام پانی بیٹھ کر کے پئیں گے، اسی طرح زمزم کا پانی بھی بیٹھ کر کے ہی پیا جائے گا۔ اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیا تھا وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جو حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے حج کے دنوں میں کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیا۔ یہ آپ کی عادت نہیں تھی آپ کی، ٹھیک ہے۔ حج کے دن ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو، اس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہو۔ تو اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، سنت ہی وہی ہے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عام پانیوں کا حکم ہے وہی حکم زمزم کے پانی کا بھی ہے۔ جس طرح عام پانی بیٹھ کر کے پینا ہے، اسی طرح زمزم کا پانی بھی بیٹھ کر کے پینا ہے۔ جس طرح عام پانی کبھی جو ہے مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، اسی طرح زمزم کا پانی بھی اگر کوئی ریزن ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، تو کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ بقیہ دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے، وہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا بولے؟ قبر کے اوپر ڈالنے سے جو ہے نا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، پینے سے فائدہ ہوگا۔ زمزم کا پانی پئیں، جسم پہ بہائیں۔ قبر پر آدمی ڈال رہا ہے، نیت یہ ہو کہ اس سے عذاب قبر سے محفوظ رہ جائے، یہ سب بالکل بے بنیاد عقائد ہیں۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دفنایا گیا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننا، کپڑے پہننا منافقین کے سردار کو قبر کے عذاب سے بچا سکا؟ نہیں بچا سکتا۔ یہ بات تو سلف سے ثبوت نہیں ہے ان چیزوں کا کہ قبر پر آپ کیا کریں، زمزم کا پانی بہائیں۔ یا بہت سارے لوگ جس لباس میں عمرہ کرتے ہیں نا، وہ بچا بچا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کا جو یہ ہوتا ہے احرام، اس کو بچا کے رکھتے ہیں،
اور وصیت کرتے ہیں کہ اسی میں ہمیں کفنایا جائے۔ ہاں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت ہو کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر سے بچ جائیں گے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جب کسی کو نار جہنم سے یا عذاب قبر سے بچا نہیں سکتے، تو پھر ہمارے ان لباس کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ اس سے عذاب قبر سے محفوظ رہ جائیں گے، یہ نادانی جہالت بداخیگی ہوگی۔ نارمل پانی میں زمزم کا پانی ملانے سے نارمل پانی بھی زمزم جیسا ہو جاتا ہے؟ ہاں سائنٹیفکلی طور پر کچھ ریسرچ اس بارے میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سائنسدانوں نے اس بارے میں ریسرچ کی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر عام پانی میں زمزم کا پانی ملا دیا جائے تو وہ جو ہے زمزم کے پانی کی خصوصیات عام پانیوں میں بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کم ہے تو اس پر بھی عمل کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔